غلام ہے غلام یہ رسول میں بلند آواز میں درود پڑھو پڑھے لکھے مجمع سے واہ واہ کرانا لیٹری ہے اردو خطیب ہے واہ واہ سبحان اللہ ہو رہا ہے اسے خطابت کا فن کہتے ہیں اور عرب جیسے ان لوگوں کو جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ان کو بدوؤں کو وحشی درندوں کو کلمہ پڑھانا اسے میرے سرکار کا بابا جی معجزہ کہتے ہیں میرے مولا کا معجزہ کہتے ہیں معراج ہوئی ہے رات میں ہوئی اس کی لاجک سن توجہ یہیں پہ میں اس ویڈیو کیونکہ مجھ سے زیادہ تھکے لوگ ہیں اور میں تو پھر ویسے ہی تھکا ہوں مجلسوں سے اور جلسوں سے اور پھر یہ تھکاوٹ سفر آخری جملہ اگر سن لیا تو پھر اگلی ایک آیت اور پڑھ دوں گا ورنہ حیدر یہ معراج پاک جو ہے یہ رات کو کیوں نہیں دن میں کیوں نہیں ہوئی وجہ سن اگر دن میں معراج ہوتی جب آمنہ کا لال مہر استوا سے گزرتا سورج کا اور آمنہ کے لال کا سامنا ہوتا سورج بجھ جاتا قیامت آ جاتی انگلی کے اشارے سے نکل آئے کمال یہ نہیں ہے کہ دنیا نبی کو امی کہے کمال یہ ہے جبرائیل در پہ کمی بن کے کھڑا کمال یہ نہیں ہے کہ تو سیرت لکھ اور اس میں کہے کالیاں زلفاں والا دکھی دلہ ایسا بکریاں مفاوان نچار یہ کمال نہیں ہے سنی شیعہ بھائیو یہ کمال نہیں ہے سیرت لکھنے والوں نے اپریشن بھی کر دیا اور مانا 40 سال کے بعد نبی کہ 40 سال کے بعد میں نے کہا قصور تمہارا بھی نہیں تمہارے وڈیرے تو 40 سال کے بعد مسلمان ہو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بابا اپنی موسم کی حدت دیکھ نبی کا ذکر ہو تو دروازے تو کھڑکیں گے موسم کی شرارتیں بھی دیکھ اس کی اٹکیلیاں بھی دیکھ اس کی محبتیں دیکھ موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا موسم بھی تو منا رہا ہے نا میرا بس توجہ سے دو جملے سن اور بس خدا پہ لوگوں نے سیرت لکھی نبی نرگسی آنکھوں والا نبی چٹا نبی سونا نبی ڈاڈھا سونا ایسا ہی ہے بابا جی میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں پورا میلاد بھول جانا یہ جو میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں ان کو ادھر جگہ دینا اب میری گاڑی میں تھکن شکن گولیاں نہیں ورنہ میں بابر کو کہتا لے آ ان پہ ماروں یہ تھکاوٹ دور کریں میرے پاس تو عشق مصطفیٰ کے چند موتی ہیں جنہا آج ہی خوش نہیں اللہ انہیں خوش کر دے وہ سارے خوش یہ تو جان بوجھ کے کہتے ہیں نا کہ مجمع سے ہونا جائے بابا آپ تو ماشاءاللہ جشن میں ہو سارے آلہ ہوں مجھ سے توجہ میں دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں اب درمیان میں نعرہ کوئی نہیں لگائے گا جب آخری بات ہوگی پھر سارے مولا کا نعرہ بلند کریں گے جشن چاہیے چلو خیر مخلوق توجہ سمیٹی میں نے بہت پوری اب جملے کے ساتھ جملہ تو بھلے رہا ہو تھوڑیاں پھیلاؤ لوگوں نے سیرت پر ہی سجاد علی
اب نہیں دیکھ میں ادھر پلیز جب تم نبی سونا، نبی کی زلفیں ایسی، نبی کا مدینہ ایسا، آؤ اللہ نے کہا او احمقو، او جاہلو، او کلاشو، او بدماشو، جب تم سیرت لکھو اپنی مرضی سے نہ لکھنا بلکہ قرآن سے پوچھنا میرا نبی کیسا تھا۔ قرآن سے بڑی سیرت میرے پاس ہے نہیں۔ جامع میتھڑی، جامع ایرانی، آپ کا یہ پنڈال، آپ کا یہ مجمع، میری بات ہے کہ دور کی جگہ پہ دین کے لیے جملہ آخری، نبی کی سیرت اللہ قرآن میں لکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نبی کو سونا چٹا کہنے والوں جب لکھو کہ نبی کا چہرہ کتنا پیارا تھا، اپنی کم علمی سے نبی کے چہرے کو خوبصورت نہ کہنا بلکہ قرآن سے پوچھنا۔ قرآن کہتے ہیں والشمس والضحیٰ، ہائے نبی اے ماما نسلام کی نام اولاد ہے، اے بھینا نسلام کی نام پھراؤ۔ نبی کے رخسار گال چک کو قلم بند کرنا چاہو تو لال نہ کہنا، پھول کی پتی سے شبیہ نہ دینا بلکہ قرآن سے پوچھنا۔ قرآن کہتا ہے والقمر اذا تلاها، نبی کی آنکھوں کی تعریف کرنا چاہو، نبی کی آنکھوں کو شرابی آنکھیں نہ کہنا، نرگسی آنکھیں نہ کہنا بلکہ قرآن سے پوچھنا آمنہ کے لال کی آنکھیں کیسی تھی۔ قرآن کہتا ہے مرج البحرین نبی کے آبروؤں کی تعریف کرنا چاہو تو سونا نہ لکھنا بلکہ قرآن سے پوچھنا۔ قرآن کہتا ہے کعبہ قوسین، نبی کی آپ کی زندگی کو آپ اشارہ ہو، جو ادھر نہ دیکھ رہے مولا وہ ادھر پر ہی دیکھتا رہے، اور میں جا رہا ہوں جو سامنے والا ہے بیدار ہو جائے۔ اگر نبی کی زلفوں کی تعریف کرنا چاہو، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا نہ کہنا بلکہ قرآن سے پوچھنا۔ قرآن میں نبی کی زلف کا تعارف اللہ کراتا ہے واللیل اذا سجا، نبی کے سینے کی تعریف کرنا چاہو تو نبی کے سینے کا آپریشن نہ کر دینا بلکہ قرآن سے پوچھنا۔ قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، نبی کے پیروں کی جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا مولا اس سے توفیق دے کہ تیرے محبوب کے ذکر میں بولے، عزت قرآن کی قسم ہے۔ نبی کے پیروں کی تعریف کرنا چاہو، نبی کے پیروں کو نبی کا پیر نہ کہنا، نماز میں کھڑے ہونا کہنا اہدنا الصراط المستقیم۔ نبی کے شہر کی تعریف کرنا چاہو، سارے جگ نالو رنگ دیا چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں نہ کہنا بلکہ قرآن سے نبی کے شہر کی تعریف سننا۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، قرآن سے سیرت سننے والوں سلامیہ ہو، توجہ سنو۔ اگر نبی کے
وہاں پہنچنا جہاں جبرائیل کہتا تھا بال کے برابر بڑھا تو جل کے مر جاؤ گا، جہاں جبرائیل بھی جل سڑ جائے. میں ہوں نا، میں میرے ڈرائیور، میرے دوست، میرے شاگرد، جہاں بھی جاتا ہوں نا بابا جی، ریاستوں کے مالکوں کے پاس بھی گیا، جس جگہ میں بیٹھا وہیں پہ میرے ڈرائیور، وہیں پہ میرے شاگرد، ہماری جوتیوں کے نیچے ان کے لاکھوں روپے کے قلین ہوتے ہیں. میں اپنے شاگردوں کو بھی کہتا ہوں آؤ، وہ کہتے ہیں حاضر. جبرائیل نے کہا پر جل جائیں گے، نبی نے کہا آ، کہتا پر جل جائیں گے. میں ہوتا اسے پھنسا دیتا، بلا کون رہا ہے؟ نبی بلاتا جبرائیل کا پر نہ سڑتا. میں یہاں پہ جشن ختم کرنے لگا تھا، لیکن اگر 1 منٹ کا دوسرا صادق نہ پڑھا، لیٹری بھلے ناراض ہو جائے، میں اپنے وقت کے مولا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. کون ہے جعفر صادق؟ ماشاءاللہ. کم سنی میں محمد، شجاعت میں علی، حسن میں حسن، شجاعت میں عباس. جب 5 کٹھے ہو تو جعفر صادق بنتا ہے. خیر ہو تو دیکھوں گی بابا جی کون ہے جعفر صادق. واقعہ میں سیرت کبھی بولا نہیں چاہا تو پھر میں جعفر صادق پہ اشرا بھی پڑھ دوں گا، کیونکہ مجھے خیبر خندق نہیں آتی، مجھے وہ آتا ہے جو شاید کسی کو نہیں آتا. یہ قلندر سرکار کی خیرات ہے. پوری جعفر صادق کی شان ایک جملے میں. مولا کا دشمن عباسی ملعون، یہ 4 معصوموں سے واقعہ ہے. 14 ستارے میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. یہ ہمارے مذہب کی سب سے چھوٹی کتاب ہے، ہر جگہ سے اویل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی یہ واقعہ تحریر ہے 4 معصوموں سے، مولا جعفر سے، مولا رضا سے، مولا علی نقی سے اور مولا حسن عسکری سے. 4 معصوموں سے یہ واقعہ منسوب ہے. پڑھ دوں 1 منٹ میں. میرا مولا جعفر صادق، مولا پاک نبی پاک بھی راضی ہو. بس میری ساری کی ساری تقریب یہ جملہ سرکار صادق عالم محمد چاچا سیاب، یہ جوان سارے علی سائی سے لے کے سارے سنی شیخ بھائی تک جملہ آخر میں توجہ کے ساتھ سنیے گا. کون ہے جعفر صادق؟ یہاں پہ مامون عباسی ملعون نے کہا کہ میں کوئی ایسا کام کروں یہ محمد بھی غائب ہو جائے، ہائے 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 مر جائے، نعوذ باللہ شہید ہو جائے، الزام بھی مجھ پہ نہ لگے. کسی کمینے نے 3 دن سوچا. 3 دن کے بعد اسے مشورہ دیا تو آسٹریلیا کے، افریقہ کے جنگلی درندے شیر منگوا، انہیں بلوا، امام جعفر صادق کو ان کے پنجرے میں بھیجنا کہ چیک کر کے دے دے ان میں نسلیں کون ہے. ہائے جشن ہے مولا جعفر صادق کا. تو میں نے بھی جملہ یہی پڑھنا ہے، مجھے بھی ابھی پتہ چل جائے گا ان میں نسلی کون ہے. اب تیرا تھکاوٹ دور ہو، تیری پریشانی دور ہو. اب دیکھا ہے ابھی تو 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کے کلیجے کو مار، کیونکہ میں نے بہت بڑا بجر بھی لگا دیا ہے. اب علی خان آپ راضی رہیے گا، کاظم ہوئے رانی میرے بھائیوں، بچے بہنوں بیٹھے صدا سے غیر صدا بابا سائن آپ دعا کریں جملہ مکمل کرو. اس کمینے نے 3 دن کی خبیث سوچ کے بعد جوانوں یہ جملہ وہ ہے کہ ہمیں کھڑا ہو کے بھی سلامی دینی پڑی تو ہم دیں گے، اپنی دال دیں نہیں تیری شرافت اور تیرے اصلی ہونے کے لیے. سرکار جعفر صادق کو اس نے بنوایا، کہا کہ مولا میں نے آسٹریلیا سے، افریقہ سے شیر منگوائے ہیں، شیر منگوائے ہیں، انہیں چیک کر دے گا کہ ان میں نسلی کون ہے، ان میں حسنی کون ہے، ان میں اصلی کون ہے، ان میں نسلی کون ہے. مولا فرمایا منگوا لیے. کہا ہاں آرڈر دیا ہے، کل آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں. مولا اس کے شجرے سے بھی واقف تھا، اس کی ذہنیت سے بھی واقف
शेरों को भूखा रखा, पिंजरे में खूंखार जानवर है, एक दिन गोश्त न खाए, ये लोहा तोड़ लेता है, चीर देता है। ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के भेड़ या सुस्त परिंदा शेर इसने मंगवाए, 8 दिन 13 दिन या 20 दिन भूखा रखा, कम से कम 8 दिन भी भूखा रखा। इसी बात पे इत्तेफाक कर लेना, 8 दिन से शेरों को भूखा रखा। उसके बाद इसने कहा इमाम जाफर सादिक से, मौला आके देख तो दे इनमें असली कौन है, इनमें नस्ली कौन है। उसने कहा जब पिंजरा खोलेगा ये 12 शेर 20 शेर मौला को 1 सेकंड से पहले हड़प कर जाएंगे, खा जाएंगे। तारीख में लिखा जाएगा कि जानवरों ने खाया है, शेरों ने खाया है, अब्बासी कुत्ते का कसूर ही कोई नहीं है। इस मलू ने ये सोचा, मौला दरवाजे पे आए जहां में पिंजरे बंद थे, कहा